ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے بہادر جرت مند ہوشیار سمجھدار ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں پہ آپ روزانہ سنتے ہیں مزیدار رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی مزیدار کہانیاں۔ کہانی سننے سے پہلے آپ نے اپنے تمام کام مکمل کر لینے ہوتے ہیں۔ ویسے تو میں جانتی ہوں آپ کر ہی لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی نئے بچے کہانی سن رہے ہیں تو ان کی یاد دہانی کے لیے میں بتا دوں کہ آپ لوگوں نے اپنے وہ گھر کا کام کر کے، اسکول کا کام کر کے، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، اور اس کے علاوہ اگر کسی بڑے نے آپ کو کچھ کہا ہے تو وہ بات پوری کر کے، ان کی بات مان کے پھر کہانی سننے بیٹھتے ہیں۔ ایسے ہی مزہ آتا ہے، ورنہ درمیان میں اگر کوئی آواز دے دے کہ ہمارا یہ کام کر دو یا تم نے نہیں کیا تو پھر مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ چلیے، آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے ایک اور ہیرو کی کہانی۔ جانتے ہیں نا، ہم ہیروز کو پڑھ رہے ہیں، ایسے ہیرو جو اصل میں موجود تھے، صرف وہ نہیں جو ہمیں ٹی وی میں اڑتے اور پھدکتے اور چھلانگے لگاتے نظر آتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے بنو ساعدہ کا شیر، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے۔ شہر مدینہ میں عربوں کے دو بڑے قبیلے آباد تھے، خزرج اور اوس۔ قبیلہ خزرج کی ایک شاخ کا نام بنو ساعدہ تھا۔ اس خاندان کے ایک نوجوان ابو دجانہ سماک بن خرشہ اتنے نڈر اور دلیر تھے کہ مدینہ کے لوگ ان پر فخر کرتے تھے اور ان کو اپنے شہر کے نامی بہادروں میں شمار کرتے تھے۔ ابو دجانہ بہادر ہونے کے ساتھ بڑے نیک اور عقل مند بھی تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف نہیں لائے تھے کہ ابو دجانہ نے اپنے شہر کے بعض آدمیوں سے سنا کہ مکہ میں محمد نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی مانو، اسی کی عبادت کرو، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، برے کاموں سے بچو اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ یہ باتیں ابو دجانہ کے دل کو لگیں اور وہ فوراً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غائبانہ ایمان لے آئے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب انہیں ہر روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر چین نہ پڑتا تھا، اور وہ ہر وقت حضور پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان 313 بہادروں میں شامل ہو گئے جو حضور کے ساتھ تھے۔ لڑائی شروع ہوئی تو یکایک کافروں کا ایک نامی بہادر عاصم ابن ابی عوف میدان میں نکلا اور اپنی تلوار ہلاتے ہوئے چیخ کر کہا، آج میں محمد کو مار ڈالوں گا یا خود اپنی جان دے دوں گا۔ عاصم بڑا طاقتور اور اونچے قد کاٹ کا آدمی تھا۔ اس کی للکار سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بے قرار ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ کو تو اس قدر جوش آیا کہ انہوں نے اپنے سر کے گرد ایک سرخ رومال لپیٹا اور دوڑ کر عاصم کے سامنے پہنچ گئے۔ اگرچہ قد کاٹ کے لحاظ سے ان کا عاصم سے کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن ایمان کے جوش نے ان کے بازوؤں میں ایسی طاقت بھر دی تھی کہ جاتے ہی عاصم کو اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر ایک اور کافر نے ان پر حملہ کیا، مگر انہوں نے اس کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر عام لڑائی شروع ہوئی تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح لڑے کہ بہادری کا حق ادا کر دیا۔ اگلے سال احد کی لڑائی میں بھی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، یہ تلوار کون لے گا؟
سب لوگ بڑے شوق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان میں سے ہر ایک وہ تلوار لینا چاہتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا تو سب لوگ ٹھٹک گئے۔ البتہ حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس تلوار کا حق میں ادا کروں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان کے ہاتھ میں دے دی اور ساتھ ہی فرمایا، اس تلوار سے کسی مسلمان کو نہ مارنا اور اسے لے کر کسی کافر سے مت بھاگنا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ لڑائی کے لیے نکلتے تو سر کے گرد سرخ کپڑے کی ایک پٹی یا رومال لپیٹ لیتے تھے اور اس طرح تن کر چلتے تھے جیسے دشمن ان کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں، وہ اس کو پیس کر رکھ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار ملنے کے بعد انہوں نے اپنی عادت کے مطابق سر کے گرد سرخ رومال لپیٹا اور تنتے اکڑتے لڑائی کے میدان کی طرف چل پڑے۔ اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اکڑ کی چال اللہ کو پسند نہیں، لیکن ایسے موقع پر کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے میدان میں اس طرح داخل ہوئے جیسے شیر اپنے شکار پر چھلانگ لگاتا ہے۔ جو کافر ان کے سامنے آیا انہوں نے اس کو اپنی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا یا سخت زخمی کر دیا۔ اس طرح مارتے کاٹتے وہ کافروں کی ان عورتوں تک پہنچ گئے جو ایک چٹان پر بیٹھی تھیں اور جوشیلے اشعار پڑھ پڑھ کر اپنے مردوں کو لڑائی کے لیے جوش دلا رہی تھیں۔ ان کی سردار ہند بنت عتبہ تھیں جو اس وقت ایمان نہیں لائی تھیں۔ حضرت ابو دجانہ نے آگے بڑھ کر ہند کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ انہوں نے چیخ ماری اور اپنی فوج کے مردوں کو مدد کے لیے بلانا شروع کر دیا۔ لڑائی کے شور میں کسی نے ان کی بات نہ سنی اور کوئی بھی ان کی مدد کو نہ پہنچا۔ اس پر حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ان کی گردن سے ہٹا لی اور واپس آ گئے۔ راستے میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا، ابو دجانہ، تم نے اس عورت کو قتل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے اس بات سے شرم آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کو قتل کر دوں، اور عورت بھی وہ جس کی پکار پر کوئی اس کی مدد کے لیے ہی نہیں پہنچا۔ جب کافروں کے ایک گھڑ سوار دستے نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا تو مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس وقت حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دوسرے بہادروں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے حملے سے بچانے لگے۔ جو کافر حضور کی طرف بڑھتا، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس پر بجلی بن کر گرتی اور میدان صاف ہو جاتا۔ وہ زخم پر زخم کھاتے تھے لیکن کسی کافر کو حضور کے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ جب کافروں کی طرف سے کوئی تیر حضور کی طرف آتا تو وہ اپنی پشت اس کے آگے کر دیتے تھے۔ اس طرح ان کی کمر تیروں سے چھلنی ہو گئی، لیکن انہوں نے کوئی تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچنے دیا۔ جب کافر واپس چلے گئے تو حضرت ابو دجانہ کی یہ حالت تھی کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو زخمی نہ ہوا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہادری دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا، ابو دجانہ خوب لڑے۔ احد کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں کی جو لڑائیاں ہوئیں ان سب میں حضرت ابو دجانہ سر ہتھیلی پر رکھ کر لڑے اور اپنی بہادری کی دھاک بٹھا دی۔ 11 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابو دجانہ کو سخت صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے حوصلہ نہ ہارا اور ان کی اللہ کی راہ میں لڑنے کا شوق ذرا بھی کم نہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کی مشہور لڑائی پیش آئی تو حضرت ابو دجانہ اس میں بڑے جوش و خروش سے شریک ہوئے۔ لڑائی میں ایک ایسا موقع آیا کہ مسیلمہ پیچھے ہٹتا ہٹتا اپنے باغ کے اندر چلا گیا
اور اس کی چار دیواری کی آڑ لے کر مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ مسلمان باغ کے اندر داخل ہونے کی بار بار کوشش کرتے تھے، لیکن تیروں کی بارش انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ آخر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے اندر کود گئے۔ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ پاؤں کو گھسیٹتے اور کافروں کو مارتے گراتے باغ کے پھاٹک تک جا پہنچے۔ اتنے میں ایک دوسرے بہادر حضرت برا بن مالک بھی دیوار پھاند کر پھاٹک تک پہنچ گئے اور اسے کھول دیا۔ مجاہدین باہر انتظار کر رہے تھے، فوراً باغ کے اندر داخل ہو گئے اور کافروں سے لڑنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ٹوٹے پاؤں کے ساتھ بڑی مشکل سے لڑ رہے تھے کہ بہت سے کافروں نے ان کو گھیر لیا اور برچھیوں اور تلواروں سے چھلنی کر ڈالا۔ اس طرح بنو ساعدہ کے شیر نے شہادت کا رتبہ پا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی۔ اچھے ساتھیوں، کتنے خوش نصیب تھے حضرت ابو دجانہ کہ ساری عمر حق کی خاطر لڑتے رہے اور آخر اپنی جان کی قربانی دے کر اللہ کو راضی کر لیا۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ہوئی ہمارے ہیرو کی کہانی ختم۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے سب لوگوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ إلى جنة في أعالي